अस्सलाम अलैकुम। प्यारे दोस्तों, भाइयों, अजीज़ों, बहनों, बच्चों, सबको मुनसिफ अवान एडवोकेट का, कानूनी टीवी का और जस्टिस पार्टी का सलाम पहुँचे। मैं आपका इंतज़ार कर रहा होता हूँ, आप मेरा कर रहे होते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे अब आपके साथ बातें करके ना मेरे दिल को सुकून मिलता है। जो पिछली वीडियो में मैंने बताया ना कि मुझे मुझे थकावट ही ख़त्म हो गई है मेरी। तो अक्सर मैं जो बात करता हूँ, आप कहते हैं जी कि सर जी वकील साहब 100% आपने ठीक कहा, हमारे दिल में भी यही है, हम भी यही सोच रहे हैं। तो मुझे वो एक शेर याद आ गया कि देखना तकरीर की लज्जत के जो उसने कहा, मैंने ये जाना कि गोया ये भी मेरे दिल में है। यही लगता है ना, हमारी हमारी चीज़ें मिलती हैं तो हम आपस में दोस्त हैं, भाई हैं, और आप हमारे चैनल को करते हैं। अच्छा जी, सूरत हाल ये है, मुझे काफ़ी लोगों का फ़ोन आया है कि जनाब नवाज शरीफ को हमारी मार्फत आप कहें कि वो वज़ीर आज़म ना बने और वो अपोजिशन में बैठे, और और वो ये पता नहीं किस बुनियाद पे ये चीज़ें हो रही हैं। भाई, अक्सरियती पार्टी नून लीग की है। इस वक्त अलहदा आज़ाद उम्मीदवार भी अलहदा हुकूमत नहीं बना सकते, पीपल्स पार्टी भी नहीं बना सकती, नवाज शरीफ भी नहीं बना सकता, ठीक है ना। सबको थोड़ा थोड़ा उन्होंने चूरन दिया है कि जनाब ये करो। अब बात यह है कि अगर नवाज शरीफ भी पीछे हट जाए और कहे मैं हुकूमत नहीं बनाना, हमारा तो मकसद ही आने का मकसद ही यही नवाज शरीफ का है कि डूबते हुए पाकिस्तान को निकालना है, उसको सहारा देना है, ठीक है। तो जो लोग ये मशवरा दे रहे हैं ना कि जनाब हुकूमत में नून लीग ना आए, तो फिर कौन आए? पीपल्स पार्टी को दे दें, वो 5 साल के लिए उसको दे दें हुकूमत। ये बात मुनासिब नहीं आपकी, ये बात मुनासिब नहीं है। नून लीग आई है, नून लीग पूरी कोशिश कर रही है, इंशाल्लाह MQM भी उसके साथ है, सारे लोग हैं, और ये हुकूमत नून लीग ही बनाएगी। हाँ, अलबत्ता वज़ीर आज़म ते थोड़े जे सवाल उठ रहे ने। अंदर दी गल तुहानूं मैं दस दियां। अंदर दी गल तुहानूं मैं दस दियां, घूमती चाय दे विच है ना, घूमती चाय के अंदर जो है ना, चाय की प्याली में तूफान, वो अंग्रेजी का एक लफ्ज़ है, स्टार्म इन दी टी कप, चाय की प्याली में तूफान। वो ये है कि एस्टेब्लिशमेंट वगैरह जो है ना, वो चाहती है कि शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बने। अच्छा, ये मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो फैमिलियों के अंदर भी, जैसे हम कहते हैं ना, आसिफ अली, ये पीपल्स पार्टी के जनाब आसिफ जरदारी को सदर बना दो, अगर बात नहीं मानता तो नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बन दो। इस तरह नून लीग के अंदर भी दो ग्रुप है ना। ग्रुप तो अपना के दो भाई हैं ना, तो उन्होंने कहा जी कि अगर नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बनेगा तो हमज़ा शहबाज वज़ीर आला होगा, या शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ के इसलिए नाम नहीं ले रहे क्योंकि अब वो वज़ीर आज़म रह चुके हैं, बड़े ओहदे पे रह चुके हैं ना। तो दूसरी बात यह कि अगर मरियम वज़ीर आला होगी, मरियम बीबी, तो फिर शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म होगा। ये इस तरह की तकसीम बनी हुई है, ठीक है ना, ये इस तरह की तकसीम बनी हुई है। तो एक बात और अंदर की आपको बताऊं बताऊं अंदर की ये है कि जनाब आली अद्धे रजाई तुसी वड़ जाओ, मैं भी अद्धा रजाई च वड़िया होया, देखो है। अद्धे अद्धे वड़ जाओ रजाई च, रात का टाइम है ना। सर जी, मौलाना फजल रहमान साहब जो है वो नून लीग से थोड़े से नाराज़ हो गए। मैं अंदर की बात बता रहा हूँ। मौलाना साहब ने आज मिलना था, मौलाना ने कहा जी मैं नहीं मिलता, और बहाना ये किया है कि मैं पहले अपनी सेंट्रल एग्जेक्टिव कमेटी की मीटिंग बुला लूं तो फिर मिलूंगा। आपको पता है ना कि मौलाना साहब से पुरानी ये हमारी भी ख्वाहिश है कि मौलाना फजल रहमान सदर पाकिस्तान बने, है ना। चले, अब वो चीज़ हट गई, लेकिन जो जरदारी ने इधर आके फार्मूला दिया था कि 2.5 साल नून लीग की हुकूमत बलूचिस्तान में होगी और 2.5 साल पीपल्स पार्टी की, मौलाना साहब नाराज़ हो गए। भाई, मैं कह रहा हूं कि मौलाना साहब को बलूचिस्तान में हुकूमत दो। 11 सीटें उनकी हैं, 11 पीपल्स पार्टी की हैं, ठीक है ना। पहली दफ़ा ही
زرداری نے منا گیا کہ تسی حال سیاست گل کرن تو پہلے انہیں کہ جی بلوچستان تو مینو دیو نا مفت وچ، جس طرح سلاد نہیں ہوتا کھانے کے ساتھ، انہیں کہا جی اے سلاد تو مینو پہلے دیو نا میں سلاد تو کھاواں نا، بوٹیاں شوٹیاں تے شورا جڑا نا وہ بعد وچ میں کھاواں گا تے پیاں گا، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ۔ تو مولانا صاحب ناراض ہیں کہ باہر سے انہوں نے کوئی مشورہ ہی نہیں کیا اور یہ وہ، تو ٹھیک ہے نا، یہ والی بات ہے، مولانا صاحب ناراض ہیں۔ اچھا اب میں لیکن وہ ناراض ایسے ہیں جیسے اپنے بندے نہیں ناراض ہوتے، جیسے ہم غصے میں نون لیگ کے خلاف بنا رہے ہوتے ہیں تو دل سے تو ہم نون لیگ کے ساتھ ہیں نا، آپ کو پتہ ہی ہے نا، وہ اس طرح کے ناراض ہیں، وہ اس طرح کے ناراض نہیں ہیں، ٹھیک۔ دوسرا جناب علی، 9 ارکان صوبائی اسمبلی کے آج نون لیگ کو پیارے ہو گئے ہیں، 9 ارکان۔ اس طریقے سے نون لیگ پنجاب میں تنہا مکمل اور کمپلیٹ حکومت بنانے، صوبائی کا مسئلہ نہیں، ویسے صوبائی کا چاروں صوبوں میں مسئلہ زیادہ نہیں ہے، بلوچستان میں تھوڑا سا ہے لیکن وہ اتنا نہیں ہے۔ اچھا جی، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آج یہ جو بیٹھا ہے نا عارف علوی، اس نے بھی کوئی نہ کوئی کام دکھانا ہے۔ آج یہ کیوں ملا ہے پی ٹی آئی کے 2 ارکان کو، رؤوف حسن کو اور عمیر نیازی کو؟ اس کا کوئی بنتا ہے پالیٹکس میں، اس کا حصہ بنتا ہے؟ یہ اسٹیٹ کا صدر ہے، یہ اسٹیٹ کا صدر ہے نا، ریاست کا صدر ہے، یہ کوئی اس کا تو صدر نہیں ہے۔ پہلے یہ ملتا رہا ہے ادھر زمان پارک میں، جب عمران کو جعلی گولیاں لگی تھی تو پوچھنے کے لیے روزانہ آ رہا تھا، تو یہ صدر مملکت سے کوئی پوچھے نا، یا تو ساری پارٹیوں کو ملو، تو آپ نے پی ٹی آئی کے لوگوں کو کیوں ملے ہو؟ اور اندر سے ملے اس لیے ہو کہ جناب ہمیں وہ آپ حکومت بنانے کی دعوت دیں اور یہ کریں اور وہ کریں۔ حالانکہ علی گوہر کہہ چکا ہے کہ جناب اسی ہوں اپوزیشن جی بیٹھنا ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ 27-28 کٹھے ارکان جو ہے، میں تو 27-28 کہہ رہا ہوں، ایک بندے نے تو کوئی 50 کے قریب لکھا ہے کہ وہ سارے جناب وہ اڑنے کو تیار ہیں نون لیگ کے بنیرے پہ۔ ابھی صورتحال واضح نہیں نہ ہو رہی یہ والی، تو یہ جناب صدر مملکت نے غلط کیا ہے جو پی ٹی آئی کے ارکان کو ملا ہے۔ آپ بتائیں غلط کیا ہے نا؟ اس نے بالکل غلط کیا ہے۔ تو جناب علی جہانگیر ترین اور سراج الحق، جہانگیر ترین استحکام پاکستان پارٹی دے، انہوں نے کہ جی خدا حافظ، میں جا رہے ہیں، 2 سیٹیں تو ہار گیا، بس میں ہوں سیاست ہی چھڑ رہے ہیں، صدارت نہیں پارٹی دی، سیاست ہی چھڑ رہے ہیں۔ اب آپ کو میں ایک بات بتا دوں، پہلے عمران خان کے دور میں 2018 میں جہانگیر ترین کا جہاز اڑا تھا نا آزاد امیدواروں کے لیے، وہ کہتے ہیں حق ہوتا ہے آزاد امیدواروں کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے۔ اب وہ جہاز علیم خان کا اڑے گا، میں آپ کو یہ اندر کی بات بتا رہا ہوں بڑے چپ کر کے۔ جہانگیر ترین تو بیٹھ گیا نا، جو ہار جاتا ہے اس کو ویسے بھی بیٹھ جاتا ہے، وہ اس کا دل بیٹھ جاتا ہے نا۔ جیسے رانا ثناءاللہ کو انہوں نے کمیٹی میں بٹھایا تو میں خوش نہیں ہوں، کیونکہ وہ ہاف ہارٹیڈلی ایسے کرے گا نا کام، ان کو جو ہار گئے ان کو تھوڑا سا سیکنڈ نمبر پہ رکھیں، وہ ہمارے پیارے دوست ہیں لیکن بعد میں ہو جائے گا۔ تو اس دفعہ جہاز اڑنے لگا ہے علیم خان کا، علیم خان کے پاس بھی ایک جہاز ہے، ان 2-3 بندوں کے پاس تو جہاز ہے نا سر، جہانگیر ترین کے پاس، علیم خان، ملک ریاض بیریہ والا، اس کا بھی بڑا نام آ رہا ہے کہ جو اس نے جو شور شرابے میڈیا پہ کروائے ہیں نا فارم 45 کے حوالے سے، اس کا نام بھی بہت ساری جگہوں پہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا سر جی میں یہ کہوں گا کہ بڑا ظلم ہو رہا ہے کہ جناب بلوچستان میں احتجاج ہو رہے ہیں، اور بلوچستان میں اتنی سردی ہے، یہ لوگ پورا دھرنے پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں، کیسے بیٹھتے ہیں؟ 4 دن سے دھرنے میں بیٹھے ہیں، تو وہ احتجاج کریں اور جائیں، ٹھیک ہے، احتجاج کریں اور جائیں، اپنا احتجاج نوٹ کروائیں۔ وہ جی ڈی اے کے پیر پیگاڑا نے بھی کہا جی کہ 2 سیٹیں بھی جڑیاں اسی جتیاں نے نا، اے پیپلز پارٹی نو اسی واپس کر رہے ہیں بس۔ اور حافظ نعیم الرحمان، وہ تو سر جی وہ بالکل غلط کر رہا ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ حافظ نعیم الرحمان جو ہے نا جماعت اسلامی کا، وہ بالکل غلط کر رہا ہے کہ جناب اس نے استعفیٰ دیا ہے اور وہ سارا کام کر رہا ہے، وہ بالکل غلط کر رہا ہے، وہ جھوٹ پہ مبنی ہے۔ وہ کہہ رہا ہے جی پہلے مجھے 16,000 بتایا گیا ہے، پھر 21,000، 30,000، پھر کس نے کیے بتائیں جی،
تو وہ جی آزاد امیدوار جیت رہا تھا اور یہ وہ غلط بیان ہی کر رہے. ٹھیک ہے, تو یہ اندر کی میں نے کتنی خبریں بتا دیں. زرداری صاحب اتو کہہ رہے ہیں نا اسی وزارت عظمیٰ نہیں لینی. ابھی جو ان کی میٹنگ جاری ہے ویسے اس وقت, میں نے وزارت عظمیٰ نہیں لینی اور میں نے یہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں, یہ سارا کچھ جو ڈیلے ہو رہا ہے نا, یہ زرداری صاحب کی لالچ کی وجہ سے ہو رہا ہے. وہ کہتا ہے صدارت بھی مجھے دو, چیئرمین سینٹ بھی مجھے دو, قومی اسمبلی کا سپیکر بھی مجھے دو, اور 16 وزارتیں بھی مجھے دو, اور پنجاب کی 10 وزارتیں بھی دو. سر حد ہوتی ہے لالچ کی. ملک کے لیے سوچو, خدا کے لیے ملک کے لیے سوچو. یہ ملک کے لیے سوچنے کا وقت ہے. انتشار کے لیے وہ ایک پارٹی کافی نہیں ہے جو کر رہی ہے. ہر الیکشن کو چیلنج کر رہے ہیں, ہر الیکشن کو. اور یہ جو گپیں وہ چھوڑ رہے ہیں نا, آج شامی عمران خان بنی گالا پہنچ جائے گا, آج صبح پہنچ جائے گا. او بھائی, یہ میں نے آپ کو انگوٹھا دکھایا تھا, یہ نشان لگا ہوا ہے نا الیکشن کا. اگلے نشان تک, اگلے الیکشن تک عمران نیازی جیل چو باہر نہیں آ سکتا. لکھوا لو مجھ سے, قانونی ٹی وی سے لکھوا لو. ایسے ہی شوشے چھوڑ رہے ہیں, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے, فلانا یہ وہ. کوئی ایسی بات نہیں ہے. نیازی مائنس, تحریک انصاف مائنس. اب یہ پارٹی تتر بتر ہو رہی ہے, یہ افیڈیوٹ لے کے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن نہیں رکیں گے. جہاں ان کا داؤ لگے گا اتھے اولان گے. کہندے انگریزی دی تے اردو دا, جتھے لگ دئی اتھے لا. پی ٹی آئی والوں کا تو یہ منشور ہے, انگریزی دی تے اردو دا, جتھے لگ دئی اتھے لا. یہ وہ کر رہے ہیں, ریٹ بڑھا رہے ہیں, بس ریٹ بڑھا رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی کل میدان صاف ہو جائے گا, بادل چھٹ جائیں گے. اور آرمی چیف نے کہا ہے کہ اب ملک کے لیے آگے بڑھو, انتشار نہ پھیلاؤ. اور اس لیے پی ٹی آئی نے اپنی احتجاج کی کال بھی واپس لی ہے. پتہ ہے نا آپ کو, انہوں نے واپس لی ہے احتجاج کی کال, ورنہ وہ شرارت کر رہے تھے. انہوں نے کہا جی ہون نہیں بالکل. ٹھیک ہے, تو لوگ یہی کہتے ہیں کہ 9 مئی والوں کو اگر سزا مل جاتی تو آج یہ اپنے منطقی انجام تک پہنچے ہوئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے سر, تمام دوستوں کا شکریہ. اور یہ جو دعوت میں کر رہا ہوں یہ صرف اوورسیز والوں کے لیے, جو باہر سے آئے ہیں, دبئی سے, امریکہ سے, برطانیہ سے, اسپیشل ووٹ ڈالنے کے لیے آئے ہیں. ان کو ہم محبت بھرا کھانا کھلا رہے ہیں. ٹھیک, 030047255752 جاگتے رہنا تے ساڈے تے بھی رہنا. محاورہ ہے نا, جاگتے رہنا ساڈے تے نہ رہنا. لیکن انشاءاللہ ہم بریکنگ نیوز آپ کو پہنچائیں گے, پہنچا رہے ہیں. ہمارے پاس جب تک کوئی نیوز کنفرم نہیں نہ ہوتی, ہم تھوڑا اس کو روک لیتے ہیں کہ بھئی جب تک کنفرم ہو. ٹھیک ہے. ہوں علی گوہر علی بتا رہا ہوں, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں پنجاب بندہ نے جی ادا علی گوہر دا فون بلاک کر دیتا ہے امیدوار نے. میں کہہ رہا ہوں نہیں, 26-27 کل بھی میں نے یہی بتائے تھے, آج بھی یہی بتا رہا ہوں. تے تہاڈا چینل, میرا چینل, قانونی چینل. ٹھیک ہے, اللہ حافظ.